بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر فاروقی ہے اور بنیادی طور پر میں ایک تربیہ کوچ اور تربیہ کنسلٹنٹ ہوں۔ آج الحمدللہ اپنے دوست بہت اچھے دوست ڈاکٹر یونس خالد صاحب کے حکم پر ان کے ادارے میں تشریف آوری ہوئی اور الحمدللہ بہت دل خوش ہوا۔ ان کے ادارے میں جو ایجو تربیہ انسٹیٹیوٹ ہے ماشاءاللہ کہ تعلیم و تربیت، عموماً ہمارے یہاں ایجوکیشن پہ تو کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن تربیت سے لوگ غافل ہوتے ہیں، تو یہ ایک ماشاءاللہ حسین امتزاج ان کے ادارے میں انہوں نے بنایا ہے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا خیر عطا فرمائے۔ تو پورے ان کے ماڈل دیکھنے کا اتفاق ہوا، مجھے بہت شوق تھا کہ کس ڈیڈیکیشن سے ڈاکٹر صاحب اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے اوپر اپنے ٹیم پہ جو انویسٹ کیا ہے کہ ان کے کس انداز سے طلبات کے لیے، ٹیچرز کے لیے جو ان کے 4 مہینے 6 مہینے کے جو کورسز چل رہے ہیں مختلف 18-20 ماڈیولز پر مبنی، کہ کس انداز سے، کیونکہ ٹیچرس ٹریننگ کا ایک ایسا ایریا ہے جو ہمارے ملک میں اس پر ابھی بہت کام ہونا باقی ہے، اور چند ادارے چند لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک نیا ادارے کا وجود میں آنا اور خاص طور پر آتے ہی تعلیم و تربیت کے میدان میں اور افراد سازی کے ساتھ ساتھ ٹیچرس پہ محنت کرنا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور میں سراہتا ہوں، دل جان سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کی اس محنت کو قبول بھی فرمائے، اور انشاءاللہ یہ پورے ملک میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک میں، اور اب تو آن لائن اور ڈیجیٹل اعتبار سے یہ آگے جائے۔ دوسرا جو ان کا ایک ان کا مشن ہے جس کو اب یہ ماشاءاللہ عملی صورت میں لے آئے ہیں، وہ جو ان کا 4 ماہی یعنی 4 مہینے پر مبنی، وہ بھی غالباً 18-20 ماڈیول پر مبنی ان کا کورس آ چکا ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ، تربیہ، کانشیس ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ کے نام سے ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسی ٹرمز ہیں پچھلے 10-12-15 سال سے ہم سن رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سنتے ہیں، مختلف ٹریننگز کرتے ہیں۔ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک بہت زبردست کورس مرتب کیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی کورسز ہوتے ہیں، جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے، ویژنز کے اوپر بات ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہے، نیگوسیشنز آپ کر رہے ہوتے ہیں، مائنڈ فلنس ہے، میڈیٹیشنز ہے، اور اور مختلف تو سیشنز پہ یہ لوگ پورا کام کراتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ماڈیولز ہیں، تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جب میں نے ان کا یہ ماڈیول دیکھا اور جب میری ان سے بات بھی ہوئی جس وقت یہ کام کر رہے تھے، اور اب ماشاءاللہ سافٹ لانچ کر دی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ باذن اللہ، نہ صرف یہ پورے پاکستان میں بلکہ ہماری تو درخواست بھی ہے اور کوشش بھی ان کی یہی ہے کہ اس کو آن لائن، گلوبل اور ڈیجیٹل لے جائیں انشاءاللہ، تاکہ اس وقت دنیا کے جس حصے سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ کورس اور اس کے ثمرات آپ تک پہنچیں۔ یقیناً اس ایک کافی محنت طلب کام ہوتا ہے، کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے خود کوئی ٹریننگ لی کیا، تو یہ تجربات پر مبنی ہے۔ خود ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے کافی ڈیڈیکیٹڈ ہے، کافی ڈائنامک ہے ماشاءاللہ، اور اپنے معاشرے کی ثقافت، تمدن اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے محنت ہو رہی ہے، چونکہ سیلف ڈیولپمنٹ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ سیلف بیٹرمنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ، موٹیویشن، یہ ویسٹ سے کافی سارے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے فلٹر کیا جائے اور کس طرح سے اس کو اسلامک پیراڈائم کے اندر جو کہ ہمارا ہیئر آفٹر پیراڈائم ہے اس میں لے کر چلا جائے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب نے ہمارا بھی ایک حصہ اس میں شامل کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک ماڈیول ہمارا بھی اس میں آیا، اور وہ ہے جی یوں سمجھ لیں کہ پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ، برکہ بیسڈ، یعنی برکہ بیسڈ اسپریچول آسپیکٹس جو ہوتے ہیں، برکہ آسپیکٹس جو ہوتے ہیں فائنینشیل فریڈم کے، فائنینشیل انڈیپینڈنس کے، یعنی معاشی خود کفالت کے اعتبار سے اس پر محنت کرنا، تو وہ آج ہمیں الحمدللہ کافی ہماری طویل نشست رہی، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ہم نے 3.5-4 گھنٹے کے اوپر یہ نشست تھی، کیونکہ ایک ہی نشست میں ہم نے یہ پورا کرنا تھا، تو الحمدللہ پارٹیسپینٹس کے سامنے جو ہماری لرننگ تھی وہ ہم نے سامنے رکھی۔ اس لرننگ میں 2-3 ہم نے یوں سمجھ لیں کہ پرسپیکٹو سامنے رکھے کہ پیسے کی جو ہسٹری ہے، دا ہسٹری آف فائنانس، ہسٹری آف منی کیا ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ پیسے کی جو سائنس ہے، دا سائنس آف منی اینڈ دی سائیکالوجی آف منی، یعنی پیسے کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ شروع سے لے کر آخر تک پیسے کی تاریخ کیا ہے۔ یہ تاریخ پڑھنا سمجھنا تھوڑا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم منی میٹرز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ پہ، فائنینشیل فریڈم پہ بات کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کم از کم بریف اس پہ کام، یعنی اس پہ تھوڑا پڑھ لکھ لینا چاہیے۔ تو میں آپ بھی آڈینس کو یہ کہتا ہوں کہ ضرور جو ہے وہ پیسے کی جو سائنس ہے، دا سائنس آف منی اینڈ دا ہسٹری آف منی اور سائیکالوجی آف منی، کہ پیسے سے ہمارا تعلق کس قسم کا نفسیاتی تعلق ہے، تو اس پر ہمیں بہت بات ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں اس پہ کافی لمیٹنگ بلیفز ہیں۔ مثال کے طور میں ایک آپ کو بات کہتا ہوں، عموماً ہمارے یہاں کس کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، لیکن ہمارے ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ جی پیسہ ہاتھ کی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح سمجھا، اور آپ کے دماغ میں بالکل بات صحیح کہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، اور میل کو کیا کیا جاتا ہے، کھرچ کے صاف کر کے پھینک دیا جاتا ہے، میل کو تو کبھی بھی اپنے دل کے قریب نہیں رکھا جاتا، تو پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوئی۔ یہ سب چیزیں نا آپ کی ہمارے ادھر ری پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہیں،
تو پھر ہم نے اس پہ کافی جو ہے وہ الحمدللہ مختلف پرسپیکٹو سے کہ نفسیاتی پہلو کیا ہیں، تاریخ اور سائنس کیا کہتی ہے، اور اس کے بعد یہ رزق کے یا پیسے کے جو ظاہری اسباب ہیں، یعنی انکم کے جو ویزیبل سورسز آف انکم ہوتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں ظاہری اسباب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ رزق کے جو ظاہری اسباب ہیں یہ کوئی بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، یوں سمجھ لیں کہ محنت کے بعد بس اوقات نتیجہ میں نہیں آتا۔ تو اس کو سارا ایویلویٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر ایک الگ پرسپیکٹو پہ الحمدللہ آج بات کی، جو کہ ہم نے اس کے اوپر کافی عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ یہ ہے کہ جی اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے، یعنی یا کیا اس پہ کوئی غیبی پرسپیکٹو بھی ہے، اس پر کچھ ہمیں کوئی اور بھی رہنمائی کی گئی ہے، تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جی رزق کا ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ رزق کے غیبی اسباب بھی ہیں۔ تو جب رزق کے غیبی اسباب رزق پر ہم محنت کرتے ہیں یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے اس میں کہ جو غیبی اسباب ہیں یہ تو بہت پائیدار ہیں، اور اس میں کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے۔ ظاہری اسباب میں آپ کے پاس ڈگریز ہونی چاہیے، اسکل سیٹ ہونا چاہیے، تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ، تھوڑی سی جسے کہیں کہ سلیم الفطرت مزاج کو اپناتے ہوئے غیبی اسباب پہ محنت کر لی جائے، اس علم کو سمجھ لیا جائے، اس علم کو سیکھ لیا جائے، تو پھر تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ظاہری اسباب ہم چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہری اسباب یعنی ویزیبل سورسز آف انکم میں آپ تاجر ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ ٹیچر ہیں، کوئی زراعت کا کام کھیتوں میں کرتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی کمیشن لے رہا ہے، کوئی آڑتی ہے، کوئی سیلری ڈرا کر رہا ہے، کوئی پروفٹس لے رہا ہے، وہ سارے کرتے جائیے۔ درخواست یہ ہے، اور ہم اسی ترغیب کو محنت کو لے کے چل رہے کہ غیبی اسباب کے تحت ان ظاہری اسباب کو لے آئیں۔ غیبی اسباب رزق یعنی رزق کا معاشی خوشحالی کا غیبی نظام یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو تھا۔ ہم نے آخری ماڈیول میں اس پر بات کی، اور اس کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی یعنی تھوڑی سی روشنی ڈالوں تاکہ آپ لوگ بھی اس بارے میں جب یہ ویڈیو پہنچے گی تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ ماڈیول بھی ہم آن لائن لے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ جب بات کی کہ رزق کے غیبی اسباب دو طرح سے کام کرتے ہیں، ایک پہلو اس کا ہے غنا کے اسباب، خوشحالی کے، برکت کے، وسعت کے، فراوانی کے، یہ اسباب کہلاتے ہیں، یعنی انکم فلو آپ کا ہو جائے، فلو آئے اور فلو سسٹین کر جائے رزق کے اندر۔ اچھا، جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں نا تو رزق سے میری مراد، اور ہم سب یقیناً جانتے ہیں، جسٹ ٹو میک ایک ہم کلیئرٹی اس کے اندر لے آئیں کہ مال یعنی جو پیسہ ہے، مال، نوٹ، یہ تو ایک حصہ ہے۔ ہم نے آج یہ دیکھا بہت تفصیل سے کہ رزق پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ رزق میں مال ایک حصہ ہے، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، عزت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی عمدہ چیز ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جن پر رزق بولا جاتا ہے۔ صحت رزق ہے، عزت رزق ہے۔ تو یہ رزق تقریباً اگر ہم قرآن، حدیث، اسلاف اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ تقریباً کوئی 10 سے 12 چیزوں کے اوپر رزق کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہم جس سسٹم سے گزرے ہیں، ایجوکیشن سسٹم سے، انفارچونیٹلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رزق میں صرف جو ہے وہ مال ہے، مال نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال ہو، صحت نہ ہو، کسی کام کے ہیں ہم، ہمارے پاس مال رہ جائے لیکن ریلیشن شپس نہ رہ جائیں، ہمارے پاس مال رہ جائے یا سامان اسباب راحت کا سامان ہم سب اکٹھا کر لیں، لیکن جسے کہیں کہ زندگی میں لطف نہ رہ پائے، اور ہم ان چیزوں کی لذتوں سے، ان چیزوں کی جسے کہیں کہ خوبصورتی سے زندگی کو انجوائے نہ کر سکیں، ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ غیبی اسباب کا ایک حصہ جو گفتگو کرتا ہے وہ رزق کے انفلو پہ بات کرتا ہے کہ برکت آ کیسے جائے، برکت رہ کیسے جائے، وسعت زندگی میں، رشتوں میں، زندگی میں کیسے آ جائے، کثرت کیسے آئے، اور جسے کہیں فراوانی کیسی ہو، فراخی کیسی ہو، برکت کا نظام کیسے داخل ہو جائے ہماری معاشی خوشحالی کے اندر۔ یعنی معاشی اگین ایک پہلو ہے، ہماری زندگی خوشگوار کیسے ہو جائے، خوشحالی کیسے داخل ہو جائے۔ تو آف کورس یہ ایک پرسپیکٹو ہے۔ دوسرا پرسپیکٹو جو عام طور پہ بہت اوجھل ہے، دیکھیں جی یہ گلاس ہے، ڈاکٹر صاحب میں گلاس ہی اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم جب اس حصے میں بات کرتے ہیں جس میں یہ قلم رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس حصے میں جو انفلو کی بات آئے گی نا، انفلو کہ جی میں ایک جگہ سے انکم اسٹریمز بڑھا دیں، آج کل ہمارے بہت آن لائن بات کرنے والے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ایک اسٹریم نہیں ہونی چاہیے، ملٹیپل اسٹریمز ہونی چاہیے۔ ہمارے سارے وظیفے، ہمارے سارے تعویذات، ہمارے ساری دعائیں، ہمارے سارے کورسز، ہماری ساری تعلیم، ہماری ساری کوچنگ، کاؤنسلنگ، ٹریننگ، وہ ساری جسے کہیں کہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہمارا انفلو رزق کا کیسے بڑھ جائے۔ لیکن اس پر بات بہت کم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں برکت کیسے داخل ہو جائے، اور ہماری زندگی بے برکتی سے بچ کیسے جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، پیالے میں آ تو رہا ہے لیکن پیالے میں بہت سے سوراخ ہیں، پیالے میں پیندہ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رزق غیبی اسباب رزق میں ہم بات کریں گے برکت کے نظام کے آنے کی،
یعنی اسباب غنا، خوشحالی کے اسباب، برکت کے اسباب، عافیت کے، صحت کے اسباب، اور دوسرے اسباب میں ہم رزق کے پیالے کے چھید کو بند کریں گے سمجھ کے، اور اس کے پتہ چلا پیندہ ہی نہیں ہے، آ تو رہا ہے، پہلے ایک کماتے تھے 10 کھاتے تھے نا، اور پھر اب جیسے کہیں کہ آپ 5 کما رہے ہیں، 7 کو بھی پورا نہیں پڑ رہا، 7 کو بھی پورا نہیں پڑ رہا، یا بس اوقات مال و دولت تو ہے لیکن زندگی میں نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا پا رہے۔ کیا اس بات سے اگری کریں گے آپ؟ کر رہے ہیں نا؟ زندگی میں سامان راہ جیسے میں نے کہا بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن اپنی زندگی میں ایک بے چینی اضطراب ہے۔ اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہماری زندگی میں بہت سے اسباب فقر، یعنی بے برکتی کے، تنگ دستی کے، ذلت کے، فقر کے، اور یہ ایسے اسباب داخل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ برکت ٹھہر نہیں رہی۔ اور اسباب فقر یعنی بے برکتی کے اسباب بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے رزق کا انفلو بند ہو جاتا ہے، اور جو ہے ہمارے پاس وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ کافی تفصیلی بات کی۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، بات بہت آگے یعنی تفصیلی تو بات بہت زیادہ ہے، بات بہت آگے طویل نکل جائے گی کہ پیسے کی نفسیات، پیسے سے ہمارا تعلق، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کم و بیش، نعم المال للرجل الصالح، کہ مال تو ایک نعمت ہے نیک شخص کے پاس ہو جو اس کا حق ادا کرنا جانتا ہو، جو اس کو صحیح مصرف میں لگائے، جو اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، تو ایسے متقی نیک شخص کے پاس تو مال نعمت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دا نون، یعنی وہ صحابی ہمارے وہ کہ جن کی نیٹ ورتھ، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، مور دین $700 بلین ہے، مور دین $700 بلین۔ کل کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس آئے کہ ڈالر کے ریٹ کی اور درہم کو اور اس کو دینار کو اگر جمع کیا جائے اور اس کا ڈفرنس نکالا جائے، $920 بلین، $920 آج کے دور میں، یعنی جنوری 2024 کے دور میں ان کے ایسٹس کی نیٹ ورتھ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو تو کبھی اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا مال کمانے سے، اور اس میں ہم نے کچھ کتابوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جسے کہیں کہ جو پیسے کی نفسیات کو ڈیل کرتی ہیں، معاشی خوشحالی کے غبی اسباب کی کتاب ہے، معاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ یہ کتاب ہے۔ تو الحمدللہ یعنی کافی سیر حاصل گفتگو رہی پراسپیرٹی کوچنگ کے اعتبار سے بھی، کہ پیسے کی ہسٹری، پیسے کی سائنس، ہمارے دوست ہیں ذیشان عثمانی صاحب اس پر زبردست بات کرتے ہیں کہ دا سائنس آف منی اینڈ دا سائیکالوجی آف منی، اس پہ ہم نے پراسپیرٹی کوچنگ کے اوپر بھی بات کی کہ ہائی کمران سلطان صاحب۔ تو یعنی جب اس کو ہم آگے لے کے چلے، ظاہری اسباب کو ہم نے پھر الگ کیا، غیبی اسباب کو الگ کیا، غنا خوشحالی کے اسباب اور برکت کے اسباب کو ڈسکس کیا، وہ تو پھر آپ لوگوں سے جب ہم کورس میں بات کریں گے تو تفصیل تو وہاں پہ آئے گی، اور اسی صورت کچھ ایسے اسباب پہ بھی ذکر کیا جن کی نحوست ہماری زندگی میں بہت داخل ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو کہ اس کام کو دیکھ کے، ہمارے بھائی وسیم، ان کی پوری ٹیم کو دیکھ کے ماشاءاللہ جس انداز سے یہ حضرات کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ ان کے آنے والے وقتوں میں بہت زبردست کام آپ لوگوں کے پاس آنے والا ہے، کچھ ویڈیوز کی صورت میں، آنے والے وقتوں میں آن لائن کورسز کی صورت میں، کچھ تو ان کے کورسز 4 سے 6 مہینے کے پورے ماڈیولز ہوں گے، لیکن کچھ اسپیشلائز ٹریننگز بھی ہوں گی، میرا خیال ہے ویک لانگ کی، کچھ ڈے لانگ کی، ہاف ڈے کی۔ ضرور آپ ان کے چینلز پہ موجود رہیے۔ میں آپ کو ٹریڈیشنلی تو نہیں کہوں گا کہ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، موجود رہیے، گاہے بگاہے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ ایجوکیشن، ایجو تربیہ کیا کام کر رہا ہے۔ میرے سامنے کتاب رکھی ہے جو کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی شاندار کتاب ہے، تحفہ والدین برائے تربیت اولاد۔ یعنی صرف زبانی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ گوروں کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کورس آپ کے سامنے ایجو تربیہ پیش کرے گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی پوری تحقیق ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر محمد یونس خالد صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ ایک کورس میں شامل تھے، پی جی ڈی بھی کیا، اس سے پہلے پی ایچ ڈی، درس نظامی اور تعلیم و تربیت کے میدان کا کوئی ایریا ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا ہوا نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، اور اب یہ کتاب میرا خیال آن لائن بھی جلد ہی آرڈر کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اور بھی مزید اس کے اوپر کتابیں آتی رہیں گی۔ مجھے طاہر فاروقی کو اجازت دیجیے، میں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہو سکتا آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا رہوں گا انشاءاللہ، اور ایجو تربیہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لیے، اور ان کے ویل وشرز کے لیے، ان کے بانی کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا محمد طاہر فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔